السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ محترم حضرات، جب جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو عموماً امام صاحب 2 سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان 2 سورتوں کی تلاوت کرنا مسنون ہے، سورۃ السجدہ اور دوسری سورت سورۃ الدہر، جس کا ایک اور نام ہے سورۃ الانسان۔ ان 2 سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جمعہ کے دن ان 2 سورتوں کی تلاوت کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی، سورہ دہر کی تلاوت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ جمعہ کا دن وہ ہے جس دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس دن آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور اس زمین میں بھیجے گئے۔ اور جمعہ کا دن وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ اور قیامت کے سلسلے میں میرے اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور جو بھی آتا ہے اس کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ یہ دنیا چھوڑنا ہے، اس دنیا کی نعمتیں چھوڑنی ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الرحمن میں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس کائنات کی ہر مخلوق فنا ہوگی، اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کسی کے لیے بقا نہیں، کسی کے لیے یہاں پر ہمیشہ رہنا نہیں، بلکہ موت کی ایسی حقیقت ہے، اگر دوسرے مذہب والے اس کو قبول بھی کرتے ہیں تو ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے موت کے بعد حقیقی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، موت کے بعد آخرت کا سفر طے ہوتا ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے اسے اس دنیا کے بعد آخرت میں اس کا بھرپور اسے بدلہ ملنے والا ہے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اس روئے زمین کو چھوڑنے کے بعد، موت کے بعد حشر کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ اچھا عمل کیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اچھا عمل کیا تو اس کا بدلہ وہ پائے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو بندہ برائی کرے گا اس برائی کی سزا بھی وہ قیامت کے دن پائے گا۔ اللہ ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ رکھے۔ محترم حضرات، یہ گویا کہ میرے اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ دنیا فنا ہوگی اور قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ نے اسے راز اور سیکرٹ میں رکھا ہے۔ اس علم کو کسی نبی کے حوالے نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف الفاظ میں کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اے نبی، یہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں، یہ مکہ کے مشرکین، یہ قریش اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
اے نبی آپ کہہ رہے ہیں یہ دنیا ختم ہوگی، موت آئے گی، موت کے بعد آخرت کا سفر طے کرنا ہے، قیامت آئے گی، پوری دنیا فنا ہوگی، رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ دن کب آئے گا۔ مذاق اڑاتے ہوئے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے سورہ ملک میں اس کا ریپلائی کیا، قل انما العلم عند اللہ، اے نبی آپ کہہ دینا قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اس علم کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ ہاں دو باتیں قیامت کے بارے میں بتائی گئیں، ایک جمعہ کے دن قیامت آئے گی، اور دوسری بات اس کی نشانیاں بتائی گئیں، اس کی نشانیاں بتائی گئیں۔ اسی لیے جمعہ کے دن جب فجر میں آتے ہیں وہ تصور لے کے آنا، وہ قیامت کا تصور، وہ آخرت کا تصور، وہ موت کے بعد کی زندگی کا تصور، وہ برزخ کی زندگی کا تصور، وہ میدان محشر میں کھڑے ہونے کا تصور، نامہ اعمال کا میزان میں ترازو میں تولے جانے کا تصور، اس تصور کے ساتھ جمعہ کے دن حاضر ہونا، اس تصور کے ساتھ جمعہ کے دن حاضر ہونا۔ تو دوستو یہ دو صورتیں ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ قیامت کے تصور سے جینے کی کوشش کرو۔ تم دنیا دار نہیں بنو گے، آخرت کے طلبگار بنو گے، تم دنیا دار نہیں بنو گے، آخرت کے طلبگار بنو گے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں اس کی نشانیاں بتائی ہیں، ہے کہ نہیں؟ قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، اور اس کے دو ٹائپس ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور دوسری ہے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ علماء نے کہا پوری احادیث کا اسٹڈی کر کے، دراسہ کر کے، جتنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں احادیث میں بتائی گئیں وہ ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی۔ اب صرف دوستو بڑی نشانیوں کا انتظار ہے، بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ حقیقت میں قیامت کی قربت کا زمانہ ہے، قیامت بہت قریب ہے دوستو۔ گنہگار سمجھتے ہیں قیامت کا قائم ہونا بہت دور ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ اللہ نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے، حالانکہ قیامت بہت قریب ہے۔ بلکہ جس انسان کی وفات ہوتی ہے، وفات کے فوری بعد، موت کے فوری بعد آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس کا انتقال ہوگا وہیں سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا قیامت دور نہیں ہے، قیامت قریب ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی نشانیاں ہمارے نبی نے بتائیں تقریباً وہ ظاہر ہو گئی، اب صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں حدیث میں 10 نشانیاں بتائی گئیں، 10 نشانیاں بتائی گئیں، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ وہ 10 نشانیاں آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبانی، ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو قیامت قائم نہ ہوگی۔ سب سے پہلی نشانی دجال ظاہر ہوگا، دجال ظاہر ہوگا، جو اس روئے زمین میں لوگوں کے درمیان فتنہ مچائے گا۔ اور اسی دجال کو ختم کرنے کے لیے دوسری نشانی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام 30 پر 3 سال تھے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ کو اوپر اٹھا لیا گیا، پھر آپ نازل ہوں گے قیامت کے قریب، 2 فرشتوں کے سہارے آپ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر آپ کو اتارا جائے گا، اور وہ عصر کا وقت ہوگا، وہیں سے آپ کی امامت شروع ہوگی اور آپ کی قیادت یہیں سے شروع ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، یہ دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی ہے یاجوج ماجوج، جو ایک دیوار کے پیچھے آج بھی موجود ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس دیوار میں سوراخ ہوگا، اور سوراخ کرنے کے بعد نکلیں گے وہ، اور پوری زمین کو قتل و غارت گری سے بھر دیں گے، زمین میں خون کی ندیاں بہائیں گے، زمین میں قتل کو عام کریں گے۔ یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ بھی قیامت کی ایک اہم نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، پوری زمین میں یہ لوگ بھر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج یہ قوم ہے جو آج بھی موجود ہے، جو ذوالقرنین، کبھی انشاءاللہ ہم واقعہ بیان کریں گے، ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کی ہے، اس دیوار کے پیچھے آج بھی موجود ہیں۔
جب اللہ کا حکم ہوگا یہ دیوار میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور نکلیں گے اور پوری زمین کو فساد سے بھر دیں گے۔ اس کے بعد چوتھی نشانی مشرق میں ایک زلزلہ آئے گا، زمین کا دھسنا، بہت بڑا زلزلہ مشرق میں آئے گا۔ اور پانچویں نشانی مغرب میں ایک بڑا زلزلہ آئے گا۔ اور چھٹی نشانی جزیرہ عرب میں، سعودی عرب میں ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا۔ اور ساتویں نشانی ایک عجیب و غریب دھواں نکلے گا جو لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دے گا۔ اور آٹھویں نشانی جو سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ مغرب سے نکلے گا، اور ہمارے نبی نے فرمایا جب یہ سورج مغرب سے نکلے گا توبے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور نویں نشانی زمین سے ایک جانور نکلے گا، وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا جو اللہ کی ایک نشانی ہوگی۔ اور آخری نشانی یمن سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر دے گی، تو وہیں سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ دوستو دجال کا زمانہ بہت قریب ہے، اور ہمارے نبی نے نسخہ بتایا کہ ہر نبی نے فکر کی دجال کے فتنے سے، اور ہمارے نبی نے ایک نسخہ بتایا، آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 10 آیتیں آپ یاد کیجئے، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں۔ ہمارے نبی نے کہا جو بندہ سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے پوری نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے دوستو؟ قیامت کی تیاری کریں۔ یہی ایک پلیٹ فارم ہے دنیا کی شکل میں اللہ نے میرے اور آپ کے حوالے کیا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا میں موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قیامت کی صحیح تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ موت کے مراحل کو اللہ میرے اور آپ کے حق میں آسان فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھی موت نصیب فرمائے، حسن خاتمہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہر اچانک آنے والی بلا اور مصیبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے وہ بندے جو ایمان سے محروم ہیں اللہ ان کے دلوں میں ایمان داخل کر دے، اللہ ان کے دلوں میں اسلام داخل کر دے۔ جو ہدایت سے محروم ہیں اللہ انہیں ہدایت سے مالا مال کر دے۔ جو قیامت سے غافل ہیں اللہ انہیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو موت اور آخرت سے غافل ہیں اللہ انہیں موت اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے دل میں حقیقی پرہیزگاری عطا فرمائے، حقیقی تقوی عطا فرمائے۔ توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو غنیمت جان کر اللہ سے سچی توبہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو نیکیوں کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کو قیامت کی تیاری کے لیے ایک بہترین موقع اللہ میرے اور آپ کے حق میں بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اللہ ہر قسم کی آفت و پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم کو دین پر باقی رکھے اور دین پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔